بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیہ گریڈ 5 کا سبق نمبر 19 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب صوم سے غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ جہاد کا حقیقی تعارف جان سکیں۔ غزوہ اور سریہ میں ان کے جو معنی مفہوم ہے یہ جان سکیں، اور اس کے بعد ان میں جو فرق ہے اس کو جان کر غزوات نبوی کے پس منظر سے واقف ہو سکے، غزوات کی ضرورت اور اہمیت سے آگاہ ہو سکے، غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق کے اسباب اور واقعات کے بارے میں اجمالی طور پر جان سکیں، غزوات کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فوائد جان سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جہاد کا معنی کیا ہوگا؟ جہاد کا معنی ہے محنت و کوشش کرنا، اور شریعت میں دین کی سربلندی و اشاعت کے لیے، فتنے کے خاتمے کے لیے اور جان مال کی حفاظت کے لیے ہر کوشش جہاد کہلاتی ہے۔ یہ کوشش مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے، قلم سے بھی ہو سکتی ہے، زبان سے بھی ہو سکتی ہے، یا مسلح جد و جہد کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے خلاف تلوار سے جہاد کیا جسے قتال کہا جاتا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، جہاد کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ مین پرپز کیا ہے جہاد کا؟ جہاد کا حقیقی مقصد ظلم کا خاتمہ اور امن کا قیام ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے، اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اہل ایمان کو جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، اور جہاد کے جو اصول ہیں، احکام، وہ بھی آئے ہیں، اور ان کے جو آداب ہیں وہ بھی ذکر کیے گئے ہیں، جن میں کہ جنگ سے پہلے حق کی طرف بلایا جائے، پناہ مانگنے والوں کو پناہ دی جائے، جنگ کے دوران میں بے گناہ مردوں، عورتوں اور بچوں کی حفاظت کا خیال رکھا جائے، مکانات، فصلوں، درختوں اور دیگر مقدس مقامات کو نقصان نہ پہنچایا جائے، جنگ کے قیدیوں کے ساتھ انسانی سلوک کیا جائے، جنگ کے دوران فریقین کے درمیان ہونے والے معاہدے کی پابندی کی جائے۔ جہاد کے ان اصول و آداب کی خلاف ورزی کرنا جہاد نہیں ہے، بلکہ یہ دہشت گردی ہوگی جس کی دین اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم غزوہ کے بارے میں جانیں گے کہ غزوہ کسے کہتے ہیں۔ غزوہ کا معنی ہے جنگ، اور اصطلاح میں غزوہ سے مراد وہ جنگ ہے کہ جس کی قیادت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہو۔ اسی طرح جو سریہ، جس کا معنی ہے چھوٹا لشکر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 28 غزوات میں شرکت فرمائی تھی، اور یہ جو سریہ ہے اور غزوہ، اس میں فرق یہ ہے کہ سریہ سے مراد وہ جنگ ہے جس کی قیادت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کر، لیڈر بنا کر بھیجا ہو، اور غزوہ یعنی جس کی قیادت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہو۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب کفار مسلمانوں کے خلاف کھلی جنگ پر آئیں اور ان پر ناحق ظلم و ستم کریں تو ایسی صورت میں جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو کچھ سکون محسوس ہوا تو قریش مکہ نے ان کے خلاف سازشیں شروع کی۔ کفار کی ان سازشوں اور ظلم و ستم کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم دیا، اور قرآن مجید میں فرمایا، ترجمہ، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی سختی نہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم سب سے پہلے غزوہ بدر کے بارے میں جانیں گے۔ اس کا پس منظر کیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ ہجرت مدینہ کے نتیجے میں مدینہ منورہ کی صورت جو تھی وہ مسلمانوں کی ایک مضبوط مرکز حاصل ہو چکا تھا مسلمانوں کو۔ اب یہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی طاقت جب اہل مکہ نے دیکھی تو وہ پریشان ہوئے۔ انہوں نے مدینہ منورہ کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کی۔ مشرکین نے ایک طرف انصار مدینہ کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا ساتھ دیا تو ان کو مدینہ منورہ سے نکالا جائے گا، ان پر حملہ کریں گے، اور اگر ان کا ساتھ نہ دیا تو کوئی حملہ نہیں ہوگا ان پر اور ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف اپنی عسکری قوت کو بڑھانے کے لیے اپنا تجارتی سرمایہ مسلمانوں کے خلاف جنگی مقاصد کے لیے لگانے کا منصوبہ بنایا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کا یہ جو ایک ناپاک ارادہ تھا یہ معلوم ہوا، تو ان کو روکنے کے لیے آپ نے تلوار سے ان کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان یہ پہلی جنگ تھی، اور اس جنگ کو غزوہ بدر کہتے ہیں، کیونکہ یہ جنگ بدر کے مقام پر، جو وہ جگہ تھی اسے بدر جگہ کا نام تھا، اس جگہ پہ یہ جنگ ہوئی جسے پھر غزوہ بدر کہتے ہیں۔ بدر کا میدان مدینہ منورہ سے تقریباً 70 میل دور واقع ہے،
اور اس کی پکچر یہ ہے، جو یہ نقشہ ہے آپ کے سامنے، آپ اس کو پکچر کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، غزوہ بدر، جہاں پہ بدر کے مقام پہ یہ جنگ ہوئی۔ غزوہ بدر کے جو اسباب تھے، جو کفار مکہ تھے، اپنے ناپاک ارادوں کو پورا کرنے کے لیے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ساز و سامان کے ساتھ نکلا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور ابو سفیان کے تجارتی قافلے کی نگرانی کا حکم دیا۔ ابو سفیان کو مسلمانوں کے اس عمل کی خبر پہنچی تو وہ راستہ بدل کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف مکہ مکرمہ میں افواہ پھیل گئی کہ مسلمانوں نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ قریش غصے میں آ گئے، غضبناک ہوئے اور ایک بڑا لشکر مدینہ منورہ کی طرف مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ قریش مکہ نے ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے روانہ کیا۔ ان لشکر کے پاس کثرت سے بہت زیادہ جنگی ساز و سامان تھا، یہ خود بھی تعداد میں زیادہ تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا اور 313 مجاہدین کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اس لشکر کی قیادت خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس غزوہ میں بظاہر مسلمانوں کی تعداد دشمن کے مقابلے میں کم تھی اور ان کے پاس ساز و سامان یعنی کہ اسلحہ اور جنگی ساز و سامان بھی کم تھا، لیکن مجاہدین کا جو جذبہ تھا، ان کا جو ایمان تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے تو وہ لڑنے کے لیے بالکل تیار تھے، ریڈی تھے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر کے مقام پر دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ مسلمانوں نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا، جہاں پہ انہوں نے وہاں پہ سٹے کیا، وہاں کی زمین ریتلی تھی، اور مشرکین مکہ نے جہاں پڑاؤ ڈالا وہ چکنی مٹی تھی۔ جنگ سے 1 رات پہلے ہی بارش ہوئی اور وہ جگہ کیچڑ میں بدل گئی۔ اس موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند تھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کر رہے تھے، اور دعا کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے بار بار چادر گر جاتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چادر اٹھا کر آپ کے کندھے پر دوبارہ ڈالتے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کیجئے، اللہ تعالیٰ نے فتح کا وعدہ کیا ہے، وہ ضرور پورا کرے گا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب جنگ کی ابتدا ہوئی اور یہ ابتدا انفرادی مقابلے سے ہوئی، یعنی کہ ایک وہاں سے شخص آتا اور ایک یہاں سے۔ کفار مکہ کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں آئے۔ ان کے مقابلے پر مجاہدین میں سے حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہم آئے۔ تینوں کافروں کو جہنم رسید کیا۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوئی، یعنی کہ سب آپس میں لڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیجی جس سے مشرکین کو مجاہدین اپنی تعداد سے کئی گنا زیادہ نظر آنے لگے۔ جنگ کے دوران میں اچانک کسی کافر کی گردن یا ہاتھ کٹ جاتا، لیکن حملہ کرنے والا نظر ہی نہیں آتا۔ اس جنگ میں حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی، جو کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درخت کی ایک ٹہنی توڑ کر دی۔ انہوں نے اسے ہاتھ میں پکڑ لیا اور لہرایا تو وہ نہایت چمکدار تلوار میں بدل گئی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تلوار تا حیات ان کے ساتھ رہی جب تک وہ زندہ رہے۔ اب جو مکی لشکر کے سردار ابو جہل تھا، اس کو 2 نو عمر مجاہدین یعنی کہ جوان بالکل ابھی جو ہو رہے ہوتے ہیں، حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ عنہما نے جہنم حاصل کیا۔ اس غزوہ میں مشرکین مکہ تھے، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ان کے 70 مشرکین مارے گئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں نے قیدیوں سے نہایت اچھا سلوک کیا۔ اس وقت کے رواج کے مطابق انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیا گیا، اور جو فدیہ نہ دے سکا اور لکھنا پڑھنا جانتا تھا، انہیں کہا گیا کہ مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، یہی ان کا فدیہ ہوگا۔ مسلمانوں کے اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر کئی مشرکین نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ غزوہ بدر میں 14 مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا، ان میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، غزوہ بدر کے جو حقائق و واقعات تھے ان کی ایک جھلک یہ ہے کہ یہ جس جگہ پہ یہ جنگ ہوئی اسے بدر کا مقام تھا، جس کی وجہ سے اس کا نام غزوہ بدر تھا، اور یہ جو سال تھا 2 ہجری تھی۔ مسلمانوں کی تعداد 313، کفار کی تعداد 1000 تھی، اور اس طرح جو مقتول تھے یعنی کہ جو کافر قتل ہوئے ان کی تعداد 70، اور مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 14 تھی۔ اور اس جنگ میں، اس غزوے میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، غزوہ بدر کے جو نتائج ہیں، دینی طور پر تو یہ نتیجہ نکلا کہ فتح کا جو انحصار ہے ایمانی جذبے پر منحصر ہے، یعنی کہ آپ کا یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پر تو لگتا ہے نا کہ تعداد جن کی زیادہ وہ جیت جائیں گے، جن کے پاس سامان زیادہ وہ، لیکن اس غزوے سے یہ ثابت ہوا کہ جو مسلمانوں کا جذبہ ایمانی ہے وہ برتری لے جاتا ہے،
اور اس طرح جو اسے یوم الفرقان بھی کہا گیا. فرشتوں کی مدد اس میں حاصل ہوئی. مسلمانوں کے ایمان یقین میں مزید اضافہ ہوا اور جو سیاسی معاشی نتیجہ یہ نکلا کہ عرب پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ مزید بڑھ گیا. کفار مکہ کا جو غرور تھا وہ خاتمے میں ملا. قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک سے مسلمانوں کی اخلاقی تعلیمات کا بھی ان کو تعارف ہوا اور کئی قیدی جو تھے وہ پھر مسلمان بھی ہوئے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم غزوہ احد کے بارے میں جانیں گے کہ اس کا پس منظر اور اسباب کیا تھا. غزوہ بدر میں تو مسلمانوں کی فتح ہوئی تھی اور یہ جو فتح ہوئی اس سے یہود بہت پریشان تھے اور خوف زدہ بھی تھے. وہ اہل مکہ کو بار بار مسلمانوں کے ان کے خلاف بھڑکاتے، ان پر حملہ کرنے کے لیے اکسا رہے تھے. اس مقصد کے لیے انہوں نے سردار کعب بن اشرف کو مکہ مکرمہ بھیجا، جس نے ابو سفیان کی بیوی ہندا کے ساتھ مل کر قریش کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے قائل کیا. غزوہ بدر میں مشرکین کو کافی جانی مالی نقصان پہنچا تھا اور ان کے کئی سردار جو تھے وہ بھی مارے گئے تھے. مشرکین مکہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کا آلریڈی موقع تلاش کر ہی رہے تھے. اب جبکہ یہود نے بھی ان کو اکسایا تو وہ فوراً تیار ہو گئے. اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے. انہوں نے قریش کے اس ارادے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بروقت آگاہ کیا. قریش مکہ نے ابو سفیان کی قیادت میں 3000 کا لشکر مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے روانہ کیا. ان لشکر کے پاس بہت سا ساز و سامان تھا. اسی طرح 700 زرے اور اسی طرح ذرہ پوش یعنی کہ جنہوں نے زرے پہنی ہوئی تھی اور ایک کہنے کے ایک سیفٹی پریکاشنز اختیار کی ہوئی تھی اور 100 ماہر ٹرینڈ تیر انداز سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا اور 1000 سپاہیوں کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے. اس لشکر کی قیادت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی. اسلامی لشکر میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے 300 لوگ بھی تھے. اس نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور راستے میں اپنے 300 لوگوں کے ساتھ اسلامی لشکر سے الگ ہو گیا. تو اب مجاہدین کی تعداد 700 رہ گئی تھی. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب جنگ سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے قریب ایک پہاڑی پر 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مقرر فرمایا کہ وہ یہیں پر رہیں اور وہ تاکہ مسلمانوں پر اگر پیچھے سے حملہ ہوتا ہے تو وہ ان کا دفاع کر سکیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ کسی صورت میں اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا. اب جنگ کی ابتدا انفرادی مقابلے سے ہوئی. ایک شخص وہاں سے آتا، ایک یہاں سے. کفار مکہ کی طرف سے طلحہ بن ابی میدان میں آیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کافر کو جہنم رسید کر دیا. اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی. مسلمان انتہائی بہادری سے لڑتے رہے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہے تھے. ایک وحشی ان کی گھات لگائے بیٹھا تھا. جیسے ہی اسے موقع ملا اس نے تیر سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، لڑائی کے آغاز میں تو مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا. کفار مجاہدین کا مقابلہ نہ کر سکے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلے. جب میدان خالی ہو گیا تو مجاہدین نے مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا. اب جو اس پہاڑی پر درے پر موجود مجاہدین تھے ان کو یہ لگا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، تو انہوں نے وہ جو پہاڑی تھی وہ درہ چھوڑ کر میدان کی طرف جانے لگے. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور چند صحابہ نے انہیں بہت روکا مگر وہ نہ رکے. جب کفار نے اس درے کو خالی دیکھا تو پلٹ کر مسلمانوں پر وار کیا. درے پر متعین وہ جو 10 تیر انداز تھے انہیں روکنے کی انہوں نے انتھک کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے. کفار نے مسلمانوں پر بھرپور حملہ کیا جس سے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا. بہت سے صحابہ کرام شہید ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بھی زخمی ہو گیا اور دندان مبارک بھی شہید ہو گئے. اس جنگ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد درجہ مشابہت رکھتے تھے، ان جیسے دکھتے تھے. جب وہ شہید ہوئے تو مجاہدین نے سمجھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. لشکر میں افراتفری پھیل گئی. اس نازک موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے مجاہدین کو اکٹھا کیا. مجاہدین نے ایک بار پھر بھرپور ہمت اور جذبہ ایمانی سے کفار پر حملہ کیا. کفار مدینہ اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے. اس غزوہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی بے مثال تاریخ رقم کی. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے جسم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ڈھال بنا لیا اور کفار کے بیشتر تیر انہوں نے اپنے جسم پر کھائے، اپنے جسم سے روکے. حضرت
دجانہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور تیروں کی بارشوں کو روکنے کے لیے اپنی کمر کو ڈھال بنا لیا۔ اس غزوہ میں مردوں کے ساتھ خواتین نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ حضرت عائشہ، حضرت ام سلیم، حضرت ام سلیت رضی اللہ عنہم نے مشکیں بھر بھر کے وہ لاتی، یعنی کہ اس میں پانی ہوتا اور وہ زخمیوں کو پانی پلاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار سے حفاظت میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ نے بے مثال شجاعت کا، بہادری کا مظاہرہ کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو صاف کیا اور چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر اس کی راکھ زخموں پر رکھی، جس سے زخموں سے خون نکلنا بند ہو گیا۔ اس جنگ میں 2 کم سن صحابہ بے حد اسرار پر ضد کر رہے تھے کہ وہ انہوں نے بھی شامل ہونا ہے۔ حضرت رافع بن خدیج اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ وہ بھی تھے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، غزوہ احد کے جو حقائق اور واقعات تھے ایک جھلک میں یہ کہ یہ 3 ہجری میں یہ غزوہ ہوا اور جس مقام پہ ہوا وہ احد کا مقام تھا۔ مسلمان مجاہدین 700 تھے جبکہ کفار 3000، اور جو کافر تھے اس جنگ میں قتل ہوئے 22 تھے۔ مسلمان جو شہداء کی تعداد تھی 70 لیکن بالآخر یہ جنگ، یہ جو غزوہ تھا، اس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، غزوہ احد کے جو نتائج ہیں اس میں یہ ہوا کہ نہ کوئی قیدی اور نہ ہی کسی قسم کا مال غنیمت حاصل ہوا، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بھی ہمیں جاننے کا موقع ملا کہ کس طریقے سے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اپنے جسم کو ڈھال بنا کر۔ اسی طرح جو کفار کا تعاقب کرنے سے مسلمانوں کی جو پوزیشن تھی وہ مستحکم ہوئی۔ اور اس غزوے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لیڈر ہے، جو امیر ہے، اس کی اطاعت ہمیں ہر حال میں کرنی چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حال میں یہ چوٹی نہیں چھوڑنی، یہ پہاڑی کا وہ حصہ نہیں چھوڑنا تھا۔ تو اس غزوہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ امیر کی اطاعت کی اہمیت کتنی ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اس کے بعد جو غزوہ خندق ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کفار مکہ کو مختلف غزوات میں مسلمانوں سے بدترین شکست ہو رہی تھی۔ ان کی تجارت کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ ان کی تجارت جو گزرگاہ مدینہ منورہ کے قریب سے ہو کر گزرتی تھی، اس لیے انہیں ڈر تھا کہ مسلمان کسی بھی وقت ان کا راستہ بند کر سکتے ہیں۔ اپنی تجارت کو خطرے میں دیکھ کر کفار مکہ بہت خوف زدہ ہوئے، پریشان ہوئے۔ انہوں نے اسلام کی جو بڑھتی ہوئی قوت کو مٹانے کے لیے ایک اور جنگ کا فیصلہ کیا۔ احد کے بعد یہودی قبائل کی خلاف ورزی اور سازشوں کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا تھا، نکال دیا تھا۔ انہیں مدینہ منورہ سے نکالے جانے کا بھی غصہ تھا۔ وہ براہ راست مسلمانوں سے ٹکر لینے کی تو ہمت نہیں رکھتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ عرب کے جو دیگر قبائل تھے ان کو بھی مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے، جنگ کے لیے آمادہ کرنے کے لیے کوششیں کی، اور قریش مکہ نے ابو سفیان کی قیادت میں 4000 کا لشکر مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے روانہ کیا۔ ان لشکر کے پاس کثرت سے جنگی ساز و سامان موجود تھا، اور راستے میں جو دیگر اسلام دشمن قبائل تھے وہ بھی اس لشکر کے ساتھ ملتے رہے۔ اس طرح یہ جو لشکر تھا فائنلی 10,000 کافروں پر مشتمل یہ لشکر جو تھا وہ ابھر کر آیا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ انہوں نے رائے دی کہ مدینہ منورہ 3 اطراف سے درختوں اور چھوٹی پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ ان اطراف سے شہر پر حملہ کرنا ممکن نہیں، صرف شمال کی طرف سے ایک میدان ہے جہاں سے حملہ ہو سکتا ہے، امکان ہے۔ اس لیے مدینہ منورہ کے شمالی حصے میں خندق کھود دی جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ رائے بہت پسند آئی۔ تو پھر یہ جو غزوہ خندق ہے، کیونکہ خندق کھود دی گئی تو اس وجہ سے غزوہ خندق کہتے ہیں، جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر خندق کی کھدائی شروع کی۔ کھدائی میں جو حصہ لینے والے مجاہدین تھے ان کی تعداد 3000 تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کی ٹولیاں بنا کر ان میں کھدائی کا کام تقسیم کیا۔ اس کام میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہوئے، اور نہایت مشکل حالات کے باوجود کھدائی کا کام جلد مکمل ہو گیا۔ جب کافروں کا لشکر مدینہ منورہ پہنچا تو خندق دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئے۔ انہوں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا۔ کفار مکہ نے خندق عبور کرنے کی کوشش تو کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک جگہ خندق بہت کم گہری تھی۔ عرب کا ایک مشہور پہلوان عبدود اس نے اپنے ساتھیوں سمیت خندق عبور کر لی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اس پر ایسا حملہ کیا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ کفار مکہ نے مدینہ منورہ کے گرد 25 دن تک محاصرہ جاری رکھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعائیں مانگتے تھے، اور اس طرح غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد کی، اور ایک رات شدید طوفان آیا جس سے دشمن کے خیمے اکھڑ گئے
ان کی آگ کے جو الاؤ تھے وہ بجھ گئے، چولہے ٹھنڈے ہو گئے، جانور اپنے جو رسے تھے جن سے ان کو باندھا ہوا تھا تروا کر بھاگ گئے، ان کے حوصلے پست ہو گئے، وہ راتوں رات میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر لے رہی فتح سے نوازا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، غزوہ خندق 5 ہجری میں پیش آیا اور جس مقام پہ آیا وہ مدینہ منورہ تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 3000، کفار کے 1000 جنگجو تھے، اور اس غزوے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ کفار مکہ کا جو غرور تھا وہ خاک میں مل گیا۔ غزوہ خندق کا جو ایک اور اہم رزلٹ وہ یہ آیا کہ عرب پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ مزید قائم ہوا۔ مسلمانوں کی یہ بے مثال قربانی، اتحاد اور مضبوط عزم جو تھا، اس نے اسلام کو مزید تقویت بخشی۔ اسلام تیزی سے مزید پھیلنے لگا۔ حق پر قائم رہنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہمیشہ رہتی ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق کے اہم نکات کہ غزوہ سے مراد جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت کی ہو، اور جس جنگ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت نہ کی ہو اسے سریہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ہجرت مدینہ کے بعد جو غزوات ہوئے، جن میں غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق، تینوں غزوات میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، لیکن غزوہ احد میں مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ اس میں کافی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان تمام غزوات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اپنے امیر کی اطاعت کرنی چاہیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے، کیونکہ بظاہراً تو زیادہ تعداد والے لگتے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے، لیکن جو مسلمانوں کا جذبہ ایمانی ہے وہ ہمیشہ برتری لے جاتا ہے۔ اور جب یہ تینوں غزوات ہوئے، کفار نے سازشیں کیں اور پھر بھی ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو پھر پورے عرب پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم ہوا۔ مسلمانوں کی یہ جو عظیم کوشش تھی، ان کا جو جہاد تھا، اس سے کیا ہوا کہ نہ صرف کفار مشرکین ان پر رعب دبدبہ پھیلا، بلکہ ان غزوات کے نتیجے پر یہ ہوا کہ مسلمانوں کا رعب و دبدبہ جو پورے عرب پہ اس طریقے سے پھیلا کہ کفار مکہ جو تھے وہ بھی سہم کے رہ گئے، وہ بھی مسلمانوں سے ڈرنے لگے، ان پر رعب و دبدبہ مسلمانوں کا طاری ہو گیا، اور اسلام کی جو اشاعت تھی، جو تبلیغ تھی، اس میں بھی کئی گنا تک اضافہ ہوا۔ آپ انہیں ویڈیو سٹاپ کرنا ہے، یہ ایکٹیویٹی مکمل کرنی ہے، اس کے بعد دیکھنا ہے کہ آپ کے جوابات ٹھیک ہیں، درست جواب پر آپ کو شاباش، اور اگر کوئی جواب غلط ہے تو کوئی بات نہیں، اپنی اصلاح کیجیے۔ اسی طرح فل ان دا بلینکس آپ نے پر کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے جوابات ٹیلی کرنے ہیں۔ آج کے سبق کے اعادہ کے لیے آپ کے لیے چند مشکل سوالات ہیں جن کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔